کا مطلب ہے کہ اکیلی کتاب کافی نہیں، جب تک سمت کا تعارف کروانے والا موجود نہ ہو۔ اور سمت چاہیے صرف بدن کو نہیں چاہیے، میرا بدن بھی محو سفر رہتا ہے، میرا نفس بھی محو سفر رہتا ہے، میری روح بھی محو سفر رہتی ہے۔ بدن کے راستے اور ہیں، نفس کے راستے اور ہیں، روح کے راستے اور ہیں۔ تو وہ کمپس ایسی ہو کہ جو ترابی راستے بھی بتا دے، نفسی راستوں کا تعارف بھی کروا دے، اور روحانی راستوں سے بھی واقف ہو۔ علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا تھا جو مشہور ہو گیا غلط، کہ اتنے میں زمین کے راستے نہیں جانتا جتنے آسمانوں کے جانتا ہوں۔ وہاں لفظ تو یہ نہیں ہے، وہاں لفظ یہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب نے یہ بھی کہا کہ میں صرف آسمانوں کے راستے نہیں جانتا، میں روحوں کے راستے بھی جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں روح چلتی ہے تو کہاں سے چلتی ہے، پلٹتی ہے تو واپس اس کی منزل کیا ہو۔ میں نفس کے راستوں سے بھی واقف ہوں، میں بدن کے راستوں سے بھی آگاہ ہوں، اور میں روح کے راستوں کی منزل سے بھی واقف ہوں۔ یہ جو علی ابن ابی طالب کا فرمان تھا یہ مشہور ہو گیا تھا غلط، کہ علی نے فرما دیا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ علی نے یوں نہیں فرمایا، علی کا جملہ یہ ہے انی بطرق السماوات عالم منکم بطرق الارض، اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمانوں کے جانتا ہوں۔ تو ہر راستے سے جو واقف ہے، بس احمد آپ کی تمام ہو گئی، جو ہر راستے سے واقف ہے اسے چاہیے کہ وہ ہدایت کرے۔ اور خدا کی قسم عالم اسلام مسلسل دعا مانگ رہا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ کون سا مسلمان ہے جو یہ دعا نہیں مانگتا کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ اچھا قبلہ پورے عالم اسلام کو ٹٹولیے، دو ہی ترجمے ہوئے ہیں اس لفظ ہدایت کے۔ ایک ترجمہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھاؤ، ایک ترجمہ ہوا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ ایک لطیف جملہ کہوں لطیف اذہان کے لیے، قرآن کی یہ واحد آیت ہے جس نے جیسے ترجمہ کیا ہے ٹھیک کیا، نہیں پھر توجہ کیجئے، جس نے جیسے ترجمہ کیا بالکل درست کیا، جس نے کہا دکھاؤ اس نے بتا دیا کہ میں نے ابھی دیکھا نہیں، اور جس نے کہا قائم رکھ اس نے بتا دیا میں اسی پہ محو سفر ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اچھا ہمیں کیا خبر کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن اگلی آیت نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی ایسی نئی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کے سبب آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ سورہ فاتحہ کو اصل قرآن کیوں کہا گیا۔ ابتدا میں بسم اللہ ہے تو سارے قرآن میں بسم اللہ، الحمدللہ ہے تو قرآن سارا حمد خدا سے بھرا ہوا، رحمان اور رحیم کا ذکر ہے تو بار بار قرآن میں ذکر ہے، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں تو بار بار خدا کی ہی عبادت کا ذکر ہے، ایاک نستعین تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو بار بار اس مدد کا ذکر ہے۔ ہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ وہ خزانہ ہے جس میں طلب ہدایت صراط مستقیم کا راز چھپا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، میں ڈھونڈنے نکلا تھا اللہ کا راستہ۔ اب سماعت خدا کے لیے بیدار۔ اب سماعت خدا کے لیے بیدار۔ میں چاہتا تھا مل جائے مجھے
میں ڈھونڈنے نکلا تھا اللہ کا راستہ. اب سماعت خدا کے لیے بیدار کیجیے. میں چاہتا تھا مل جائے مجھے صراط اللہ، اور اللہ نے پلٹ کے کہہ دیا صراط الذین. اللہ کا راستہ نہیں، الذین کا راستہ. کہاں ہے وہ مسلمان جو کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو خشوع و خضوع اس وقت ہوتا ہے جب میری نماز میں تصور خدا آئے. مجھے عزت خدا کی قسم، جس نمازی کی نماز میں تصور خدا آئے، خدا کی نگاہ میں وہ نمازی نہیں، مشرک ہے. ہم نے توحید بتوں کے پجاریوں سے نہیں سیکھی، ہمیں توحید اس نے بتائی ہے جسے دنیا خدا کہتی تھی اور وہ خدا کو سجدہ کیا کرتا تھا. اس علی نے کہا کہ خدا کا تصور تمہارے ذہن کی مخلوق ہے اور خدا تمہارا خالق ہے، مخلوق نہیں. تو جس کے ذہن میں نماز میں تصور خدا آئے وہ نمازی نہیں، مشرک ہے. تم چاہتے ہو تصور خدا آئے اور خدا کہہ رہا ہے صراط الذین. اس نے 5 مرتبہ دن میں سورہ فاتحہ واجب اس لیے کی کہ جب نمازی نماز پڑھے اللہ کا تصور نہ آئے، الذین کا تصور آئے. معاف کیجیے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا تصور آئے. جس کا تصور آئے وہ خدا نہیں ہوتا. علی فرماتے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، خدا نہیں. چاہیے 73 فرقے اسلامیہ کو پڑھیے، ان کے فقہا کو پڑھیے، ہمارے مذہب سے لے کر تمام عالم اسلام، جس فقیہ کو آپ چاہے پڑھیں. لیکن میں فقہا کی بات نہیں کرتا، میں بات وہ کر رہا ہوں جس پہ سب متفق ہیں. اور کائنات کے رسول کا فرمان ہے جس پہ سب متفق ہوں وہ حق ہوتی ہے. میں اسی بات کو بنیاد بنا رہا ہوں، ہر فقیہ نے یہی کہا. لیکن مجھے فقیہ ہو کے کہنے سے کیا ہو، کس کے مذہب میں کس فقیہ نے کیا کہا. میں دیکھوں گا کہ فقہ کے خالق نے کیا کہا. جب میرے چھٹے امام سے کسی نمازی نے سوال کیا مولا نماز پڑھتا ہوں، کبھی دوستوں کا تصور آتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا تصور آتا ہے، کبھی تجارت کا تصور آتا ہے، تو مولا کیا کروں. امام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز میں خشوع اور خضوع آئے تو تجھے چاہیے کہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس پہ غور کرتا جاؤ. اب خدا کی قسم یہ معصوم کا جملہ بھی ہے اور اپنی توضیح بھی اٹھائیں اور 72 فرقے اسلامیہ کے فقہا کو بھی پڑھیں. ہر فقیہ کا کہنا بھی یہ ہے کہ جو خشوع و خضوع چاہتا ہے وہ نماز کے ترجمے پہ غور کرے. تو میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کرو گے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرے انعام کی بارشیں ہیں. تو کیا تمہاری نماز میں ان لوگوں کا تصور آئے گا یا نہیں؟ ان لوگوں کا تصور آئے گا تو خشوع پیدا ہوگا. جن کا تصور آنے سے نمازی کی نماز میں خشوع پیدا ہو، جن کا تصور آنے سے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرے انعام کی بارشیں برستی، غیر المغضوب علیہم. عالم اسلام کے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہے.
خدا کی قسم غلط ہے یہ ترجمہ. جائیے کسی عربی کے ادنی طالب علم سے پوچھیے، غلط ہے یہ ترجمہ جس نے کیا ہے کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہے. جانتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ لوگ ایسے ہیں جن پہ تو کبھی غضبناک نہیں ہوا، وہ نہ کبھی بھٹکے نہ کبھی بہکے. میں قبلہ یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں بہکا نہیں ہوں تو آپ پوچھیں نہ پوچھیں قبلہ زاہد بخاری صاحب اندر ضرور مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو یہ صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی نے الزام لگایا تھا کہ آپ بہک گئے؟ اس کا مطلب ہے صفائی اس وقت پیش کی جاتی ہے جب کوئی الزام لگا دے. آئیے قرآن میں ایک صفائی پیش کر رہا ہے خدا. صفائی میں بتاتا ہوں، الزام دینے والا آپ تلاش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ کسی آستانے کی طرف جھکا. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا سردار رسول نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے. وما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے نطق نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو کہتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے. عالم اسلام سے میرا سوال ہے، جب کسی نے الزام نہیں لگایا تو خدا صفائیاں کیوں پیش کر رہا ہے کہ یہ تمہارا سید رسول بہکا نہیں؟ خدا کا صفائی پیش کرنا بتا رہا ہے کہ کسی نے الزام ضرور لگایا ہے. آئیے تاریخ اسلام کی کتابیں تلاش کرتے ہیں، وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ پہ بہکنے کا الزام لگایا. خدا کی قسم بس میں رسالت تھی، رسول تشریف فرما تھے اور رسول کی عادت ہوتی تھی اپنے ممبر کے دائیں اپنے بھائی علی کا ممبر لگواتے تھے، اور علی ابن ابی طالب کی طرف رسول قرآن کی آیت پڑھتے تھے، اشارہ علی کی طرف، پھر حدیث بیان کرتے تھے، اشارہ علی کی طرف. کائنات کے رسول نے علی ابن ابی طالب کے مناقب پڑھنا شروع کیے. پڑھتے 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 کچھ لوگوں کے چہروں پہ شکنیں ابھری. تاریخ کہتی ہے ایک دراز قد شخص نے اپنے ساتھی کو کوہنی مار کے کہا، ذلہ فی محبت ابن امہ ہی، یہ اپنے چچا کے بیٹے علی کی محبت میں بہک گیا ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ پروں کی سرسراہٹ ہوئی. جبریل اترا، رسول کے قدم چوم کے کہا، ان اللہ یکرہک السلام، اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے. اور کہتا والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ کسی دہلیز کی طرف جھکا. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا صاحب رسول نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ علی کے بارے میں جو کہتا ہے اپنی خواہش سے نہیں، اللہ کی وحی ہوتی ہے. اللہ کی وحی نہیں. جو جملہ ہدیہ کرنا ہے وہ آگے ہے. مجھے وللظالین تک پہنچنا ہے. وہ لوگ جن پر تیرے انعام کی بارشیں برستی ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن سے تو کبھی ناراض نہیں ہوا، اور وہ کبھی بھٹکے نہیں، وہ کبھی بہکے نہیں. ایک ٹرم ہے عالم اسلام میں، دیکھیے ممبر کی ذمہ داریاں، بات وہ کی جائے جو افتراق کی بات نہ ہو، اس لیے کہ اس گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے خدا نے سوائے محبت کے کچھ طلب نہیں کی. تو یہاں سے جو پیغام جائے محبت کا پیغام جائے. اور اگر کوئی میرا اہل سنت دوست بھائی بزرگ اس محفل میں موجود ہے تو وہ ذکر حسین ابن علی کی اس محفل کا صدقہ یہ تحفہ لے کے یہاں سے اٹھے. عالم اسلام کے پاس ایک ٹرم ہے، رضی اللہ. دیکھیے مسئلہ یوں حل ہوگا جیسے 2 + 2 = 4. رضی اللہ 2 ترجمے ہوئے ہیں اس کے. تیسرا ترجمہ کسی کے علم میں ہو وہ مجھے بتائے، میرے علم میں اضافے کا باعث ہوا.
اور اگر ترجمے یہی دو ہیں تو نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں اور وَلَضَّالِّينَ تک پہنچ رہا ہوں۔ ایک ترجمہ ہے دعا، ایک ترجمہ ہے خبر۔ اس جملے پہ مجھے خصوصی آپ کی توجہ چاہیے۔ رضی اللہ کے دو